دیکھو، اللہ کو تم سے نتیجہ نہیں چاہیے کہ تم سے وہ تمہارے نیک کوششوں کے نتیجے مانگے۔ اسے تو صرف تمہاری مخلص کوششیں چاہیے، تو کوشش کرو اور کیے جاؤ۔ کسی دولت مند اور عہدے دار بندے کو دیکھ کر دل میں اس کا رعب نہ بٹھایا کر۔ رعب تیرے دل میں صرف اللہ کا ہو، اس کے علاوہ کوئی دولت مند نہیں۔ سب کے پاس رب کی عطا کی ہوئی چیزیں ہی ہیں۔ علم تو بہت ہے، مگر دل کا علم بہت خاص ہے، خاص بندوں کے پاس ہی ہوتا بھی ہے۔ ایسا کوئی بندہ تلاش کر، وہ اس طرح کے نفس کی خواہش چھوڑ اور دل کو اپنے خالی کر دنیا کے شور سے۔ اللہ کا فقیر ہو جا، پھر اللہ اپنے کسی بندے کو تیرے حصے کا علم دے کر بھیج دے گا۔ اللہ کا سچا بندہ ڈھونڈنے نکلو تو جوتیاں گھس جائیں گی، وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کسی پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن تیری تڑپ جس دن سچی ہو گئی، اس دن اللہ اپنے دوست کو تیرے دروازے پر ہی بھیج دے گا، اور وہ اپنے ساتھ وہ سب کچھ لائے گا جس کی تجھے ضرورت ہے۔ اسی لیے تو مولائے روم نے فرمایا، پانی مت تلاش کر، پہلے پیاس پیدا کر۔ اپنے دل ہی کو دیکھ لے، کیا کبھی یہ سکون سے بیٹھا بھی ہے؟ کبھی ماضی کی طرف بھاگتا ہے، کبھی مستقبل پر اس کی نظریں لگی رہتی ہیں۔ تجھے فرصت کی 2 سانسیں بھی نہیں لینے دیتا۔ تو اس کا مالک ہے، لیکن ہر حکم اس کا تیرے اوپر چلتا ہے۔ ماضی سے اتنا تعلق رکھ کہ تیری نصیحت کے لیے اس کی یادیں کافی ہوں، اور حال کو بالکل بھی فضول کاموں میں ضائع مت کر۔ جب تو ایسا بن جائے گا، تجھے مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جس نے اپنے خیالوں میں اللہ کو نہیں بسایا، بلکہ اس کے خیالوں کی دنیا کا حکمران دنیا کا کوئی شخص ٹھہرا، تو یقیناً یہ بندہ بڑے نقصان میں رہا، دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ وقت کم ہے، تیز تیز چلو، تھک گئے ہو تو آہستہ آہستہ، مگر چلتے رہو، مسلسل چلو۔ منزل تک پہنچ جانے کی یعنی کامیابی کا راز یہی تو ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کوریتے کوریتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ عبادت وہ ہے جو محبوب کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہو گئی۔ خوف 2 طرح کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، یا دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ غصہ دراصل محبت کا دشمن ہے، کیونکہ محبوب پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس لیے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ، غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے، کیونکہ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام دل کا سکون نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں تو دل کو سکون مل جائے گا۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں،
اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا، اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور شکر کرنے والا، یہی تو بزرگ ہوتا ہے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور کر لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ ہو۔ جس قدر دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اسی قدر تمہارے فائدہ ہے۔ دنیا کی کڑواہٹ اور تلخی آخرت کی خوشگواری ہے، اور دنیا کی خوشگواری آخرت کی تلخی ہے۔ اچھے وقت کا انتظار بذات خود ایک اچھا کام ہے۔ ایک بیج بغیر آواز کے باہر نکلتا ہے، لیکن ایک درخت زبردست آواز کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ تباہی آواز رکھتی ہے اور تخلیق خاموشی۔ یہ خاموشی کی طاقت ہے، خاموشی سے جئیں۔ عقل مندوں کو تو صبر پسند ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے، آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو۔ یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف اسی کو ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ خبر دینے والے کا انتظار کرو۔ آپ میں سے ہی، آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان، کوئی انسان نہ جانے کب کہاں بولنا شروع کر دے۔ اپنے کان کھلے رکھو، سماعت متوجہ رکھو۔ شکایتوں کا چھوڑ دینا صبر ہے۔ بدفطرت وہ ہوتا ہے جس کو بندے پسند نہ آئیں، اور جس کو اللہ کے بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ بزرگی کا مطلب ہے کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے لیے نقصان سے خالی ہو جانا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جانا۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے، اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس خوبصورت راستے پر وہ چل ہی نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، تو بھی ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے۔ امتحان میں کوئی سوال اٹک جائے تو اگر اچانک استاد کا چہرہ یاد آ جائے تو پھر سوال حل ہو جاتا ہے۔ وہ چہرہ جو آپ کے دل کو قرار دے، سکون دے، وہ آپ کے ذہن کو بھی بیدار کر دیتا ہے۔